جناب حافظ ساجد محمود اظہری صاحب، حضرت عثمان نے ہجرت مدینہ بھی کی، بدر میں شریک ہوئے، بدری ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ کا اپنا مرتبہ اور مقام ہے، اولاد بھی صحابی تھی، بھائی بھی صحابی تھے، بڑی خدمات ہیں، آپ ارشاد فرمائیے۔ جی نظامی صاحب سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور اپنے کردار کو عزت و عظمت کے اوصاف سے مزین کرتے تھے، اور عبادت و ریاضت سے اپنے اوقات کو، اپنی ساعتوں کو منور کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور سیدنا عثمان بن مظعون، جیسے ابھی بات ہوئی کہ یہ سابقون الاولون میں سے ہیں، جی۔ اور اس کی جو فضیلت ہے، یہ جو اسلام میں سبقت لے جانا ہے، سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ جو سابقون الاولون ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں ان کو خصوصی قرب وہ نصیب ہے۔ اور پھر یہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور اہل بدر کے حوالے سے قرآن مجید نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان سبحان اللہ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، السابقون الاولون، مہاجرین اور انصار میں سے، اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور وہ ان سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ السابقون الاولون سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے، اور سیدنا عثمان بن مظعون یہ غزوہ بدر کا جو 2 ہجری میں حق و باطل کے درمیان ایک مارکہ بپا ہوا تھا، ان کو اس میں شرکت اور اس میں شرکت کا شرف جو ہے وہ حاصل ہوا ہے۔ نظامی صاحب، غزوہ بدر میں جو شریک ہوئے ان کی فضیلت ایک تو آپ نے سورۃ التوبہ کی اس آیت میں دیکھی، ایک اور واقعے کے ذریعے سے بھی اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کا آپ نے ارادہ کیا تو یہ خفیہ تھا۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے خط لکھ دیا کفار و مشرکین کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کا ارادہ کرتے ہیں۔ جبریل نے آ کے بتا دیا یا رسول اللہ، اس طریقے سے وہ خط جو ہے وہ لے کے جا رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی کو بھیجا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے روضۃ خاخ، سبحان اللہ، وہاں پر ایک عورت ہے، جاریہ ہے، وہ خط لے کے جا رہی ہے، واپس لے کے آئیں۔ خط لے کے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حاتم بن ابی بلتعہ ان کو بلایا، اور آپ نے پوچھا ما الذی حملک علی ھذا، کیوں کیا ہے آپ نے یہ سب؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے وہاں پر مکہ کے اندر رشتہ دار ہیں، اہل و عیال ہیں، مال ہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے میں نے لکھ دیا۔ اگلا جملہ دیکھیے نظامی صاحب، اور وہ کہتے ہیں لقد علمت ان هذا لا يضرك وان الله ناصرك۔ کیا بات ہے یا رسول اللہ، یہ میرا خط آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے والا ہے اور کرنے والا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب انہوں نے تلوار نکالی کہ یہ تو خیانت ہے، ان کا سر قلم کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعہ یا عمر من یدریک لعل اللہ اطلع الی اہل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو، آپ کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ اہل بدر پر مطلع ہوا اور ان کو فرمایا جو کرنا ہے کرو، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اتنا بڑا اعزاز اور اتنا بڑا شرف جو اہل بدر کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اور سیدنا عثمان بن مظعون جو ہیں وہ بدری صحابہ میں سے ہیں۔ دوسری چیز، جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی
کیونکہ یہ صاحب الہجرتین ہیں، جی، ہجرت حبشہ اور پھر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پڑوس میں ان کو جگہ دی اور وہیں پر ان کا خاندان اور اچھی خاصی جگہ عطا فرمائی، اچھی خاصی جگہ. اور یہ بھی دیکھیں کہ اسلام کے لیے جو آپ ترک کرتے ہیں، جو چھوڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا ایسے نہیں چھوڑتا ہے، اس کی آپ کو اجر ملتا ہے، دین و دنیا کی بھلائیاں آپ کو عطا کی جاتی ہیں. ایثار اور قربانی جو اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے وہ ضائع نہیں جاتی ہے. پھر اللہ کے رسول نے مواخات کا جو عقد باندھا مہاجرین و انصار کا، تو سیدنا عثمان بن مظعون کو جو حضور کے صحابی ہیں جلیل القدر سیدنا ابو الحیثم التہانی کا ان کو بھائی بنایا. اور یہ جو اخوت ہے، آخری چیز نظامی صاحب، اخوت اسلام کے اندر یہ ایک روحانی اور ایمانی قوت کا نام ہے جس کی بنیاد رحم و کرم، ایثار و قربانی، محبت و اخوت، یگانگت اور اس طرح کے جذبوں کے اوپر قائم ہے. اور آج کے دور میں بھی پاکستانی جیسے معاشرے میں خاص طور پر اخوت اور مواخات کے اس ماڈل پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ تعصبات کا شکار ہے، چاہے وہ علاقائی تعصب ہو، لسانی تعصب ہو، یا ہمارا جو قومی تعصب ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے مواخات کے ماڈل پر عمل کیا جا سکتا ہے. بہت خوب، بہت خوب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.